میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن، 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے، فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، یا 1000 درجن انڈے، 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ، آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے، پروٹین ہے، اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے، مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بھی پیسے دے دو نا. لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے، اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا، اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں، انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا، اس میں ٹینشن، وہاں سے لاؤ، ٹوٹنے کا بھی اندیشہ. تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا. میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو، 25,000 روپے دے دو اس کو، یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے، انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا، اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے، بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. او بھائی جان، اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو، یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو، جبکہ آپ کو کسی نے، نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے، نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی، اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے، تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے، مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. وہی پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا، بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں، وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے، تو راشن ڈلواؤ بھائی. بھائی گھر کا ایڈریس دو، 25,000 کی میں اتنا آٹا، اتنا گھی، اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤں. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ شریعت پر اضافہ یہ حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. اس جذبے کے ساتھ فی نفسی بکرے کا صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہے. آپ نے کیوں شریعت پہ زیادتی کی ہے؟ رسومات، غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا، بکرے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بھائی قرآن کہتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز اندازے سے پیدا ہوتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ چیزوں کو اندازے سے پیدا نہ کرے، بے تحاشا پیدا کر دے، تو زمین میں اتنی رزق کی فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے. ہر چیز کا حصول ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ نے نہیں رکھا آسان، اللہ نے کہا کچھ امیر رہیں گے، کچھ غریب رہیں گے. تو اسی حساب سے اللہ بکرے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ریٹ ایک خاص حد تک رہے. مارکیٹ ریٹ اصل میں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. لوگ اگر اس میں مصنوعی طریقے سے دخل اندازی نہ دیں تو چیزوں کے ریٹ اکثر مناسب رہتے ہیں. اب اللہ نے بھی بکرے کے گوشت کے ایک ریٹ رکھے ہوئے ہیں، اسی حساب سے بکرے پیدا بھی ہوتے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں. امپورٹ تو ہوتے نہیں ہمارے یہاں، لیکن اتنے کہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی پوری ہو، اور جس کو بکرے کا گوشت کھانا ضروری ہو اس کے لیے اتنا مہنگا بھی نہ ہو جائے کہ بیچارہ حاصل نہ کر سکے، تو وہ پیدا ہوتے ہیں. صدقے کے بکرے جس کا اسلام میں نہیں ہے، ان بکروں کے بہت زیادہ کٹنے سے بکرے جتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کے حساب سے موت ان کی زیادہ ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پیدائش سے موت کا ریشو زیادہ ہے،
پیدائش کا تو پھر بھی زیادہ ہی ہے, لیکن موت کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا ان کے ذبح ہونے کا کہ اس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں. آپ صدقے کے بکرے پر گورنمنٹ پابندی لگائے, بولے جس نے صدقہ کرنا ہے یہ جا کے پنجروں میں جو بکرے چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے جن کو خود دیکھ کے صدقہ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر ان بکروں پر پابندی لگائے. آپ دیکھو ان بکروں کے ریٹ, گوشت کی ریٹ نیچے آ جائیں گے, اور ایک عام آدمی کے حصول میں جو متوسط درجے کا آدمی ہے وہ بیچارہ ہر ہفتے بکرے کا گوشت کھا سکے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اور یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, یتیم سینٹر جو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے آپ سے بکرا لیا ادھر سے بیچا اس کو, تو کہتے ہیں چھوڑو بکرا کون کھلائے گا, ہمیں دوسری ضرورت ہے. تو اس کے بعد بھی بکرے کے بارے میں اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ اپنی روش پہ قائم ہیں تو پھر آپ بک رہے ہیں, میں بک نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. پھر جو کمنٹس کر کے الٹے سیدھے آپ کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں آپ کو بکرے نہیں کہہ رہا, بک رہے کہہ رہا ہوں. پھر آپ بکرے کے اس بیان پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ اصل میں بک رہے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ قافیہ ملانے کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ میں نے استعمال کیے, لیکن مطلب یہ کہ آپ کی بات لاجک کے حساب سے درست نہیں ہے. صرف بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے, اس میں بکرا کاٹیں, گائے کاٹیں. اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے, یہ 2 موقع ہیں, اور عقیقے میں. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں اگر منت بھی مان لی نا کسی نے جانور کی, اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو, منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں, تو پھر بھی افضل کیا ہے, پیسے صدقہ کرے. وہ منت تو واجب ہوتی ہے. آیت ہی بڑی خاندانی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں, لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو. تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو کبھی کبھار, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہے, اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائے گا. اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا, دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو آرے تھوڑا سا گہرائی ہونی چاہیے دل کی. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے, تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے, پھر نیکی ہے. تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ, آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. دنیا مسافر خانہ ہے نا, کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن, واہ واہ, ذا کا مال رابع, تو بڑا قیمتی مال ہے. اتنا بڑا باغ, پراپرٹی, پھلدار باغ, وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں, کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے. تو یہ تو ترغیب کے لیے, تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے, یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی, تو ہم کچھ تو کریں نا یار. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا, ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا. اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکال لیں تو بھی دل پہ آ رہے نہ چلیں. یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے,
वलीमों पे उड़ा दिया इतना पैसा, शादी ब्याह पे उड़ा दिया इतना पैसा, जरा जरा सी तकरीबात पर इतना पैसा उड़ा दिया। यार कम से कम इतना पैसा कभी अल्लाह को खुश करने के लिए भी उड़ाया करो ना। हाँ, उड़ाना कहाँ है ये बड़ा मसला है। लोग बाज दफा बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, गलत जगह पे कर देते हैं। तो जब आप खर्च करो, हमने अपने उलमा से सुना है कि सदका खैरात भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अल्लाह की नेमत को जाया मत करो, मुस्तहिक से मुस्तहिक को तलाश करो। अगर दीनी मदरसे में देना है तो देखो कि इस दीनी मदरसे का मोहतमिम 2 नंबर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये मदरसे की 4 दीवारी के नाम पे नोट छापने की मशीन लगाई हुई है इसलिए। क्योंकि मैंने देखा है कोई भी दाढ़ी टोपी वेस्ट कोट में आएगा, 4 यतीम बच्चे उसने जमा कर लिए, आके दिखाएगा तो लोग चेक काट काट के दे रहे होते। ये 10 लाख, ये 20 लाख, ये 1 करोड़। धंधा बनाया हुआ है लोगों ने भाई कमाने का। दाढ़ी बस टोपी हो और थोड़ा सा चेहरे पे नूर वूर हो, क्रीम व्रीम लगा दी आपने, सेठ साहब के पास गए, हमारा मदरसा है, ये तस्वीर देखो, उठा के। मैं बहुत लोगों को जानता हूं। एक आदमी सऊदी अरब में, कतर में, अरब लोग सखी बहुत होते हैं, वहां जा जाके करोड़ों रुपए जमा किए उस कमबख्त ने, करोड़ों रुपए। यहां से तस्वीरें भेजता था, बच्चे सही बुखारी पढ़ रहे हैं, देखो मदरसा है मेरा। कुछ भी नहीं था। और अगर हो भी तो भाई इन्वेस्टमेंट है, कुछ खाओ कुछ लगाओ। तो इसलिए दीनी मदरसा करना तो दीनी मदारिस को देना है, क्योंकि दीनी मदारिस को नहीं देंगे तो फिर दीन की तबलीग का काम रुक जाएगा, उलमा पैदा होना बंद। क्योंकि ये सरकारी हुकूमत ताउन नहीं करती है, और अच्छा है ना करे। हुकूमत ने ताउन किया ना तो ये मदरसों को अपनी तहवील में लेगी, फिर सारे सरकारी मौलवी पैदा होंगे, सरकारी मौलवी पैदा होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो काम अपने हाथ में लिया ना, देखो सऊदी अरब में कितने बड़े बड़े परहेजगार उलमा हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियां वहां गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो पॉलिसियां किसकी चलेंगी? गवर्नमेंट की। अब वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते, जो बस है बस ठक वो चलेगा। ऑर्डर इज ऑर्डर। तरावी 8 है, 8 है, 10 है। वो मैं भी तरावी 2 दिन पढ़ी ना मैंने वहां, तो मुझे किसी का इन्होंने 10 कर दी, मैंने कहा शुगर है 10 बाकी है। अगर ये भी ऑर्डर आ जाए खत्म तो क्या हो जाएगा? वो भी खत्म हो जाएगा। वो एक लफ्ज दुनिया में सब जगह ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही है। तो हमें यहां आजादी है, कम से कम हम खुल के बात कर सकते हैं। इस आजादी के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि खुल के सही बात हो सकती है तो गलत बातें भी खुल के बहुत हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये दीनी मदारिस चलते हैं लोगों के ताउन के साथ, तो जो सही मदरसे हो उनके साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही नहीं कि जो उठाया मुंह आ रहा उठा के दे दिया। तो ट्रस्टों में भी ऐसे ही है, बहुत सारे ट्रस्ट खाने पीने के धंधे बने हुए हैं, कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ करोड़ों की जायदादें बनाई जा रही हैं। बस लोग देखते हैं ट्रस्ट हो, ट्रस्ट है तो पकड़ाते चले जाओ, पकड़ाते चले जाओ, फेंकते चले जाओ। तो कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करो। क्यों आप अपने पैसों को इस तरह से जाया कर रहे हो? जब आप तिजारत में पैसा लगाते हो, आप 100 दफा तहकीक करते हो, अच्छी सी अच्छी जगह पे लगे पैसा, तो सदका करने में भी क्या करना चाहिए भाई? तहकीक करनी चाहिए कि आपका पैसा जाया ना हो, क्योंकि इसके फिर नुकसान ज्यादा होते हैं आप गलत लोगों को अगर देते हो। तो अल्लाह कहते हैं महबूब जी सा, तो हजरत अबू तलहा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाग अल्लाह के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाह वाह क्या खूबसूरत बेहतरीन माल। फिर आपने फरमाया ये सब धड़ाधड़ लगते हैं, जरा सी बात जबान से लुढ़की गुस्ताख, सही है ना, उससे ये शो होता है कि हम इश्क रसूल में बहुत आगे हैं। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जबानों पर फौरन गिरफ्त नहीं की है, उनको मौका दिया है सफाई बयान करने का कि तुम्हारी इस बात का मफहूम क्या है। तो इन चीजों में आगे हो गया मुसलमान, और जो सही इस्लाम था। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। जिसमें अल्लाह की इबादत, क्या इस्लाम को डिफाइन किया 2 लफ्ज़ों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया इस्लाम यह नुस्हु लिल्लाहि वली रसूलिही वली आम्मतिल मुस्लिमीन, सबके साथ अच्छा सलूक, अल्लाह के साथ भी, रसूल के साथ भी, और आम मुसलमानों के साथ जिनके साथ रहते हो, सब अच्छा करो सबके साथ। अल्लाह को अल्लाह का हक दो, नबी को नबी का हक दो,
نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا، اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے. کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. فرمایا خیرات نہیں کر سکتے غریب ہو، ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے. صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا. پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا. تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا. بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسومات، میں اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. ابھی جو میرا ٹاپک ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے درمیان میں ہم تو مختلف اسٹیشنوں پہ تھوڑا تھوڑا دودھ پتی چائے کا انتظام بھائی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو دونے والے تو لے ہی لیتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں نا دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہے نا، دونے والے تو لے لو یار. تو اب راستے میں جو اہم اہم ٹاپک آ رہے ہیں تو ان میں دونے والے تو چلیں گے نا، ورنہ پھر یہ الگ سے اس کو موضوع بنا کے بات مشکل ہو جاتی ہے. تو جو اصل اسلام تھا نا مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی بھائی؟ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ دو چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات، صدقہ کھلاؤ. پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب کی جتنا پیسہ حلیم کی دیگ پہ لگ رہا ہے وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو، اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو وہ کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو. سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے، میں کیوں بار بار 4 شادیاں، بچے پیدا، چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں، اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے.
اکیلا نہیں ہے انسان، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہے، بیوی ہے. 4 نہیں کرو، 1 ہی کر لو ٹائم پہ، لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، بہویں ہوں، داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف، اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو، زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو، مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو، لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے، اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی، غربت، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے، تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی، اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا، باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے، دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے، ماں کا دودھ، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے، تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے، تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو، کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے، میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا، کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے، وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا.